مجھے گھر سے بڑی مشکلوں سے کالج کی اجازت ملی تھی۔ میں اور میری دوست عائشہ روزانہ پیدل سفر کر کے کالج آتی۔ ایک روز ایک نوجوان ہمارے پیچھے پیچھے ہمارا تعاقب کرنے لگا، اور پھر ایک دن جب ہم کالج سے گھر لوٹ رہی تھیں تو اچانک یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میرے ابو ایک اسکول ٹیچر تھے۔ ہم 2 بھائی اور ایک بہن تھے۔ والد صاحب کی تنخواہ سے بامشکل گھر کا خرچہ پورا ہوتا تھا، اس لیے ہمارے مالی حالات کچھ زیادہ ٹھیک نہ تھے۔ تبھی والدین چاہتے تھے کہ میرے دونوں بھائی پڑھ لیں اور میں میٹرک کے بعد گھر بیٹھ جاؤں۔ ایک اور وجہ ابو کے انکار کی یہ بھی تھی کہ ہمارے علاقے میں کوئی گرلز کالج نہ تھا۔ البتہ نزدیکی قصبے میں ایک بوائز کالج ضرور تھا، جس میں بڑے شہروں سے ہمارے گاؤں تبادلہ ہو کر آئے دوسرے محکموں کے افسران کی کچھ بیٹیاں بھی داخلہ لے لیتی تھیں، لیکن لڑکے لڑکیوں کے اکٹھے پڑھنے کے ماحول کے سبب مقامی لڑکیاں میٹرک کے بعد کالج آنے کا نام بھی لینے کی ہمت نہ کرتی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں کی اپنی ہی سوچ تھی کہ اس کالج میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں کا ماحول اچھا نہیں۔ ایسے میں والد کی طرف سے مجھے اجازت مل جانا ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے بعد جب کالج میں داخلے کی ضد کی تو سب سے پہلے دونوں بھائیوں نے میرے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سبیحہ نے کالج میں داخلہ لیا تو ہم پڑھائی چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائی بھی چونکہ اسی کالج میں پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ہرگز گوارا نہیں کہ وہ کالج میں لڑکوں کے ساتھ پڑھے۔ والد صاحب اسکول ماسٹر تھے اور ان کے ہیڈ ماسٹر صاحب کی بیٹی میری دوست تھی۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو قائل کیا کہ بیٹی کو ضرور کالج بھیجنا، تم لوگوں کی باتوں میں آ کر اسے پڑھائی سے مت روکنا۔ آج نہیں تو کل ہمارے علاقے میں بھی لڑکیوں کا کالج ضرور بنایا جائے گا، تو اس میں پڑھانے والی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کہاں سے آئیں گی؟ یہ تو وہ بچیاں ہوں گی جو آج پڑھیں گی تو کل کو لیکچرار بنیں گی، ڈاکٹر بن کر علاقے کی خدمت کریں گی۔ انہوں نے والد صاحب کو کافی سمجھایا۔ یوں والد صاحب کی سمجھ میں بات آ گئی کہ آگے وقت بہت تیز رفتار ہو جائے گا، ہمارے بچے زمانے سے قدم ملا کر نہ چل سکے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ انہوں نے گھر آ کر میرے بھائیوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ آخر والد صاحب نے کہہ دیا کہ اگر تم دونوں کو بہن کے کالج میں داخلہ لینے سے ایسی ہی غیرت آ رہی ہے تو بے شک کالج چھوڑ دو، لیکن میری سبیحہ ذہین ہے اور پڑھ لکھ کر دیکھ لینا ایک دن ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گی۔ جب میرے بھائیوں نے دیکھا کہ ابا کسی اور نہج سے سوچنے لگے ہیں تو انہوں نے وہ کالج چھوڑ کر نزدیکی شہر کے کالج میں جا کر داخلہ لے لیا۔ واپس آ کر انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھا اور ہاسٹل میں چلے گئے، کیونکہ وہاں ہمارے نانا، ماموں اور خالاؤں کے گھر بھی تھے، لہٰذا ملتان شہر بھی اجنبی نہ تھا اور ہمارے علاقے سے صرف 60-70 میل دور تھا۔ والد صاحب نے انہیں جانے دیا، لیکن مجھے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت دے دی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب عائشہ کی وجہ سے ہوا ہے، جو ہیڈ ماسٹر صاحب کی بیٹی تھی اور اسکول میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ وہی تو میری ایک سب سے قریبی اور پیاری دوست تھی۔ ہم اپنا ہر دکھ سکھ ایک دوسرے سے بلا جھجک کہہ دیا کرتے تھے۔ جب والد صاحب کی طرف سے انکار ہوا اور میں مایوس ہو گئی تو میں نے عائشہ سے کہا کہ اب میں آگے نہ پڑھ سکوں گی، ابو نے منع کر دیا ہے، اور دونوں بھائیوں نے تو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر میں نے داخلہ لیا تو وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ انہیں کسی طور یہ گوارا نہیں کہ ہم اور وہ ایک ہی کالج میں ہوں۔ وہ بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، تم ضرور کالج میں داخلہ لو گی، کیونکہ اگر تم نے داخلہ نہ لیا تو میں بھی نہ لوں گی۔ میں آج ہی اپنے بابا سے کہتی ہوں
کہ وہ تمہارے ابو سے اس سلسلے میں بات کریں۔ مجھے امید ہے کہ وہ انہیں قائل کر لیں گے۔ عائشہ نے صحیح کہا تھا۔ اس نے میرا کیس لڑا، اپنے والد کو اندر وکیل بنایا اور یوں ہماری جیت ہو گئی، کیونکہ ہیڈ ماسٹر صاحب میرے والد کے محسن تھے۔ انہی کی کوششوں سے میرے باپ کو یہ نوکری ملی تھی اور دونوں بچپن کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی بات وہ کبھی نہیں ٹال سکتے تھے۔ جس دن مجھے اجازت ملی میں بہت خوش تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ میں نے اور عائشہ نے داخلہ فارم جمع کروایا اور یوں ہمارا ایڈمیشن ہو گیا۔ پہلے روز ہی سے میں اور عائشہ اکٹھے کالج جانے لگیں۔ کالج ہمارے گھروں سے کچھ فاصلے پر تھا، لیکن ہم پیدل ہی یہ سفر طے کرتی تھی۔ ہم راستے میں باتیں کرتی جاتی اور یوں سفر کا پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کب ختم ہو گیا۔ یہ ہمارا کالج کا چوتھا دن تھا جب ایک نوجوان کو اپنے پیچھے آتے دیکھا۔ میرے خدا، سوچنے لگی کہ یہ اچانک کیا مصیبت نازل ہو گئی۔ اتنی مشکل سے تو اجازت ملی تھی۔ شاید اسی لیے ابو منع کر رہے تھے اور بھائی بھی مخالفت کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس علاقے میں کالج آنے والی لڑکیاں ایسے لڑکوں کے لیے عجوبہ ہوتی ہیں کہ جن لڑکوں کو کوئی اور کام نہیں ہوتا، وہ طالبات کا تعاقب کرنے لگتے ہیں۔ اس میں لڑکیوں کا کیا قصور؟ لیکن سزا انہی کو ملتی تھی کہ ایسے کیسز میں ان کو گھر بٹھا دیا جاتا تھا۔ شاید شہروں میں رہنے والی لڑکیوں کو ایسے مسائل درپیش نہ ہوں، لیکن ہم دیہات کی باسی لڑکیاں تو پرانی روایات کے ہاتھوں بس مرمر کر جیتی ہیں۔ ہمارا علاقہ تو ایک بستی جیسا تھا۔ یہاں سبھی برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ذرا سی بات بھی ہوتی تو ہر کسی کو معلوم ہو جاتی تھی۔ نہ جانے یہ کون شخص تھا جو ہمارا پیچھا کر رہا تھا، یا پھر ہمیں ہی گمان ہوا تھا کہ وہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ کچھ دیر برداشت کیا، پھر سوچا کہ اگر آج پہلے دن ہی اسے نہ روکا ٹوکا تو روز ہی یہی وتیرا اپنائے گا اور ہماری بدنامی مفت میں ہو جائے گی۔ تعلیم سے تو جائیں گے ہی، ساتھ میں لوگوں کی باتوں سے کہیں کے نہ رہیں گے۔ تب ابو اور بھائیوں کو کیا جواب دیں گے؟ عائشہ نے مجھے منع کیا، لیکن میں چلتے چلتے ٹھہر گئی اور اپنے پیچھے چلتے آنے والے نوجوان کو خوب سنا دی کہ تم کو حیا نہیں ہے، آوارہ انسان، لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہو۔ وہ آگے سے کچھ نہ بولا اور اس نے خاموشی سے ہماری لان تان سن لی، پھر بغیر کچھ کہے ہی چلا گیا۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی ہمیں نظر نہ آیا۔ میں نے بھی شکر کیا کہ چلو جان چھوٹی۔ کچھ دنوں بعد اچانک ہی ایک روز یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی اپنی راہ آ رہا ہو اور ہمارا پیچھا کرنے کی غرض سے نہ چل رہا ہو۔ کچھ لوگ اپنے آپ میں مگن قسم کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ گمان ہو گیا ہو کہ وہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ اگر وہ کوئی شریف آدمی نہ ہوتا بلکہ گاؤں کے دوسرے آوارہ مزاج لڑکوں جیسا ہوتا تو ضرور تنگ کرنے کو دوبارہ بھی راستے میں آتا۔ تب بھی آخر ہم کیا کر لیتی، مگر وہ کبھی دوبارہ کالج کے راستے میں ہمیں نظر نہ آیا۔ ایک روز ہم کینٹین میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب میں نے عائشہ سے کہا کہ اس دن نہ جانے مجھے کیا ہوا جو اس شریف آدمی پر برس پڑی اور بھرے بازار میں اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ کیا پتا وہ ہمارا پیچھا کر رہا بھی تھا کہ نہیں۔ شریف آدمی تھا؟ تم کو یہ کیسے معلوم کہ وہ واقعی شریف آدمی تھا؟ عائشہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بھئی، اگر شریف نہ ہوتا اور ہم کو تنگ کرنا ہی اسے مقصود ہوتا تو شاید ہمارا کالج جانا بھی دوبر ہو جاتا۔ وہ بار بار ہمارا تعاقب کرتا اور ہماری تعلیم چھوڑنے تک نوبت لے آتا۔ میری تعویل سن کر اس نے سر پکڑ لیا اور پھر کہنے لگی، افسانوں کہانیوں میں ہی ایسی باتیں پڑھتے تھے کہ پہلے ہیروئن ہیرو سے ٹکرائی، لڑکی نے آگے سے اس معصوم کو ڈانٹ ڈپٹ سے نوازا، لیکن بعد میں اس کے ہی تصورات میں کھو کر آہیں بڑھتی۔ ارے بابا،
ایک بار تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ ہو گیا تو بس بھول جاؤ، اب اسے ذہن سے محو کر دو۔ پیچھے آیا تو آیا، چلا گیا تو چلا گیا، تم نے بھی باتیں سنا دی، بس ٹھیک ہے، اب دڑکا کس بات کا؟ اس روز پہلی بار اپنے یہ بچپن کی سہیلی مجھے بہت بری لگی، کس قدر نامعقول ہے۔ میں نے سوچا ہر بات کو مذاق سمجھ لیتی ہے۔ میں اٹھ کر وہاں سے آ گئی اور وہ میرے پیچھے پیچھے آ گئی اور مجھے ناراض پا کر منانے لگی۔ اگلے ہی لمحے میں اس کے ساتھ ہنستے بولتے کلاس میں آ گئی۔ ہم اکثر ایک دوسرے کے گھر جاتی، اکٹھے بیٹھ کر نوٹس بناتی، جو چیزیں اسے سمجھ نہ آتی وہ مجھے سمجھا دیتی، اور اسی طرح میں اسے۔ خیر، وقت بہت اچھا گزرتا گیا۔ ہم نے بخیر و عافیت ایف ایس سی پاس کر لی اور اب 4th ایئر میں آ گئے۔ ایک روز میں اور عائشہ کالج سے چھٹی کے بعد کچھ کتابیں لینے گئے۔ بک شاپ کالج کے قریب ہی تھی۔ ہم نے وہاں سے کچھ کتابیں لیں اور واپسی پر ایک موٹر بائک والا اس قدر تیزی کے ساتھ ہمارے پاس سے گزرا کہ عائشہ اور اس کی بائک کے درمیان نام کو ہی کوئی فاصلہ بچا ہوگا۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے عائشہ گر گئی اور سڑک سے لڑکتی ڈھلوان پر جا پڑی۔ اسے کافی چوٹ آئی تھی اور اسی وجہ سے اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر سڑک پر آنے سے بھی قاصر تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کیسے اسے یہاں سے کھینچنے میں مدد دوں۔ تبھی پیچھے سے آتی ایک کار ہمارے قریب آ کر رکی اور اس میں بیٹھا شخص اتر کر میرے پاس آیا۔ وہ نہایت مؤدبانہ انداز میں کہنے لگا، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی دوست کو سہارا دے کر ڈھلوان سے اوپر لے آؤں؟ شاید انہیں زیادہ چوٹ آئی ہے، تبھی وہ بے سدھ پڑی ہیں۔ میں بھی چونکہ کافی پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں، کیونکہ ڈھلوان کے نشیب میں ایک دن پہلے ہونے والی بارش کے سبب پھسلن تھی۔ میں خود وہاں سے اتر کر اس کی مدد کرنے سے قاصر تھی، یوں مجبور ہو کر اس کی مدد قبول کرنی پڑی اور وہ نشیب میں اتر گیا۔ بڑی دقت سے وہ عائشہ کو سہارا دے کر اوپر سڑک تک لایا۔ عائشہ کی بری حالت تھی، لڑکنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ اب اس سے ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا تھا اور وہ شدید درد کی وجہ سے کراہ رہی تھی۔ سبیحہ پلیز مجھے پکڑو ورنہ میں گر پڑوں گی، دونوں پیروں میں چوٹ آئی ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ٹانگ میں بھی درد ہے، وہ درد سے کراہتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے بہت مشکل سے اب سنبھالا ہوا تھا۔ تبھی وہ شخص گویا ہوا، گڑھے میں گرنے سے شاید ان کو گہری چوٹ لگی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری گاڑی میں بیٹھ جائیے، میں آپ دونوں کو ہسپتال تک چھوڑ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہو۔ عائشہ سے بالکل چلا نہ جا رہا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیسے اسے گھر سے یا کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں، کیونکہ اب اس کے سر سے بھی خون رس رہا تھا۔ جس گڑھے میں وہ پیچھے ہوتے ہوئے لڑک کر گری تھی اس کی گہرائی کافی تھی۔ یوں میں نے کچھ ہمت کی اور عائشہ کو اس کی گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ عائشہ تو بالکل جیسے ادموئی سی ہوئے جا رہی تھی۔ وہ شخص ہمیں ایک ہسپتال لے آیا جو کہ نزدیکی شہر میں تھا۔ طبی امداد ملنے سے میری سہیلی کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ میں نے یہاں آتے ہی فیض چچا کو فون کر کے صورتحال بتائی۔ وہ بولے، بیٹی میں کسی دوسرے اسکول میں میٹنگ کے لیے آیا ہوا ہوں، یہاں سے مجھے پہنچنے میں کوئی گھنٹہ لگ جائے گا، میں آتا ہوں، تم لوگ وہیں ٹھہرو اور ڈاکٹر کو اچھے سے چیک اپ کروا دو۔ عائشہ کو پین کلر انجیکشن لگا، ٹانگ اور پاؤں کے ایکس رے ہوئے۔ تب تک وہ شخص ہمارے ساتھ ہی وہاں موجود رہا۔ وہ ڈاکٹر بھی اس کا دوست تھا، یوں اس کی بدولت ہمیں ہسپتال میں کافی سہولت ہو گئی۔ عائشہ کے ابو 1 گھنٹے بعد وہاں آ گئے۔ ہسپتال ہمارے علاقے سے دور تھا، لہٰذا وہ عائشہ کو آسانی سے لے جانے کی غرض سے اپنے ایک شاگرد کے گھر سے ان کی گاڑی مانگ کر لائے تھے۔
جب ہم چلنے لگے تو میں نے کہا، انکل ان کا شکریہ ادا کر دیجیے، انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ انکل فیض نے اجنبی لڑکے سے ہاتھ ملایا تو فوراً اسے پہچان لیا۔ بولے، تم زمیندار اللہ یار صاحب کے بیٹے ہو نا؟ وہ نوجوان کہنے لگا، جی صحیح پہچانا آپ نے۔ پھر انکل اس سے کہنے لگے، آج کل کہاں ہوتے ہو؟ کافی عرصے سے گاؤں میں نظر ہی نہیں آتے۔ جی انکل، میں لاہور یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں اور وہیں ہاسٹل میں رہتا ہوں، بس چھٹیوں میں ہی گھر آتا ہوں۔ صحیح صحیح، بہت شکریہ بیٹے، تمہارے ابو سے میری سلام دعا ہے، میں کبھی تمہارے گھر بھی آؤں گا تمہارے والد صاحب کے پاس شکریہ ادا کرنے۔ ضرور آئیے گا انکل، ان کو بھی خوشی ہوگی۔ وہ انکل سے سلام دعا لینے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ تبھی اچانک جیسے میرے ذہن میں گزری یاد کا ایک کوندا لبکا، یہ شکل جانی پہچانی لگی، جیسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں؟ میں نے ذہن پر زور دیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد یاد آیا کہ یہ وہی تھا جو ایک روز ہمارے پیچھے چل رہا تھا اور میں نے بڑے بازار میں اسے ذلیل کیا تھا، وہی ہمارے تعاقب میں آنے والا۔ عائشہ اگلے روز بھی کالج نہ جا سکی۔ میں اس کی عیادت کو اس کے گھر گئی تو بتایا کہ کل جس شخص نے ہماری مدد کی تھی، جانتی ہو وہ کون تھا؟ وہی تعاقب والا جسے میں نے بہت باتیں سنائی تھی اور پھر وہ دوبارہ کبھی نہ آیا۔ عائشہ کہنے لگی، ارے نہیں، وہ تو کب کا غائب ہو گیا، کبھی دوبارہ نظر نہیں آیا۔ آگے سے میں نے اسے یقین دلانے کو کہا کہ ہاں بھائی، یہ وہی تھا، بالکل وہی۔ اس روز بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اس شخص کو کہیں دیکھا ہے، مگر یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے۔ جب میں نے ذہن کے پردے پر خوب زور دیا تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی تعاقب کرنے والا ہے، اور ہاں، جو تم کہہ رہی ہو نا کہ وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا، نظر بھی کیسے آتا، کیونکہ وہ لاہور کی کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور انجینئرنگ کر رہا ہے۔ اور کیا تم جانتی ہو کہ وہ کس کا بیٹا ہے؟ گاؤں کے پاس جو صاحب داد نے اپنی اراضی فروخت کی تھی، وہ ان کے والد زمیندار اللہ یار صاحب نے ہی خریدی تھی۔ عائشہ کہنے لگی، ہاں صحیح کہہ رہی ہو، اس وقت میرے والد صاحب بھی اس خرید و فروخت میں گواہ تھے اور بابا جان حیدر کے والد کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے کہا، تو ان کا نام حیدر ہے؟ ہاں، مجھے بابا سے ہی پتہ چلا، بابا جان نے ہی بتایا ہے۔ دل میں اس کا نام دہرا کر مسرت کی ایک لہر میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ پھر عائشہ کہنے لگی، سبیحہ، ویسے کتنا خوبصورت ہے نا وہ، اے کاش۔ اور پھر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے بھی اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ میں یہ موضوع مزید چھیڑنا نہ چاہتی تھی، جانے کیوں میرا دل عائشہ سے آج پہلی بار رازداری برت رہا تھا۔ اتنے میں عائشہ کی امی اندر آ گئیں اور وہ مجھ سے میرے گھر والوں کا حال احوال پوچھنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد میں گھر واپس آ گئی۔ گھر آئی تو امی نے کہا کہ تیرے ابو کہہ کے گئے ہیں آج دال چاول بنا لینا، میں تمہاری خالہ کی طرف جا رہی ہوں، سنا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، گھنٹے 2 گھنٹے بعد آ جاؤں گی۔ میں دال چاول بنانے کی تیاری کرنے لگی، مگر میرے ذہن میں مسلسل حیدر ہی کا خیال تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا دھڑکا ہر نوجوان دل کو ہوتا ہے۔ میں اب دن رات حیدر کے خیالوں میں گم ہو چکی تھی، صبح شام اس کے ساتھ تصورات کی دنیا میں جیتی تھی۔ کتاب کھولتی تو اس کا چہرہ نظر آتا، کتاب بند کرتی تو بھی اسی کا چہرہ نظر آتا۔ 3 ماہ بیت گئے، مگر شاید ہی کوئی ایسا لمحہ ہو جب اس کا خیال میرے ذہن میں نہ ہوتا۔ وہ تو ایسے جیسے ہر لمحہ پرچھائی کی طرح میرے ساتھ موجود تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی بیماری تھی؟ کیا میں ایک پرچھائی کی شیدائی ہو گئی تھی، ایک سائے کے تعاقب میں جا رہی تھی؟ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی،
دن رات کسی کے خیال میں کھوئے رہنا، انسان ایسے میں کسی کام کو کرنے کے لائق نہیں رہتا، میرے خیال سے تو بیکار ہو جاتا ہے۔ میری اس کیفیت کو اب میری امی بھی نوٹ کر چکی تھی، کیونکہ وہ اکثر جب مجھے کوئی بات بتاتی تو ان کی بات ہی میری سمجھ میں نہ آتی، میرا دھیان تو کہیں اور بھٹکا ہوتا تھا۔ ایسے میں وہ مجھے کہتی، تمہیں میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر ہر وقت تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے، تم شاید بولی ہو گئی ہو۔ اور میں بس انہیں ٹال دیتی۔ امتحان نزدیک آ گئے، مگر اب تو امتحان کی تیاری میرے لیے ایک مشکل امر ہو گیا۔ کتاب پر لکھے حروف کو گھڑتی رہتی اور گھنٹوں مفہوم ہی سمجھ میں نہ آتا۔ گزشتہ کا پڑھا بھی اکثر بھول جاتی تھی۔ خدا جانے یہ کیسی بیماری مجھے لاحق ہو گئی تھی کہ جس کے لیے کوئی طبیب ملتا تھا اور نہ کوئی اس مرض کا علاج تھا۔ جیسے تیسے کر کے سالانہ پیپرز دیے۔ پہلے تو کچھ پڑھا نہیں ہوا تھا، پیپرز کے دنوں میں کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا پڑھوں اور کیا نہیں۔ آخر عائشہ ہی سے مدد لے کر جو سمجھ آیا پڑھ کر پیپرز دے دیے، مگر اب کچھ پریشان ہوئی کہ نہ جانے کیا نتیجہ نکلے۔ والدین تو بہت سختی سے پیش آئیں گے۔ رزلٹ کی تاریخ بھی آ گئی، نتیجہ نکلا، عائشہ پاس اور میں فیل ہو گئی تھی۔ ابو نے بہت ڈانٹا اور میرا کالج جانا بند کرا دیا کہ کیا فائدہ پڑھانے کا جب تم ایسا رزلٹ دو۔ بھائیوں نے الگ شور مچا دیا کہ خواہ مخواہ پڑھانے سے فائدہ جب محترمہ کا دل ہی پڑھائی میں نہیں لگتا۔ ہمیں بھی فضول میں اس کی خاطر وہاں کا کالج چھوڑ کر گھر سے اتنی دور آ کر رہنا پڑا۔ ابو جی، دیکھ لیا آپ نے اس کی طرف داری کر کے؟ ان سب باتوں سے میں پریشان ہو گئی۔ میرا کس قدر نقصان ہوا بتا نہیں سکتی، لیکن مجھے اس خسارے کا بھی احساس نہ تھا کہ کسی اور دنیا میں رہنے بسنے لگی تھی، اور وہ تھی حیدر کے ساتھ تصورات کی دنیا، جو نہایت حسین دنیا تھی۔ میں دن رات دعا کرتی تھی کہ کاش وہ کہیں نظر آ جائے تو اس سے خود ہی اپنے دل کا احوال بیان کر دوں۔ کئی ایسے منصوبے بنائے جس سے اس پر اپنی کیفیت عیاں کر سکوں، مگر وہ ساتھ والے گاؤں سے تھا، مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کب گھر ہو، اور ابھی لاہور ہی ہے یا اپنے گاؤں۔ والدین آپس میں میری شادی کے لیے صلاح مشورے کرنے لگے۔ انہوں نے میرے رشتے کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ ایک رشتہ انہیں مناسب لگا تو اس جگہ ہاں کرنے کے بارے میں سوچنے لگے، مگر میرے دل کی کلی تو جیسے مرجھائی جاتی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ والدہ غصے سے کہنے لگی کہ فیل تو ہو گئی ہو، اب کون سی پڑھائی کرنی ہے؟ اب کالج جانے کا تو دوبارہ نام بھی نہ لینا، پہلے ہی تم نے ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، نہیں پڑھائیں آپ، لیکن ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ کہنے لگی کہ جب پڑھائی کا بھی بہانہ نہیں تو پھر ابھی شادی نہ کرنے کی کیا وجہ؟ ہم جلدی تیری شادی کر کے تیرے فرض سے سبق دوش ہو جانا چاہتے ہیں۔ غرض والدہ نے مجھے کافی سمجھایا، لیکن میرا دل حیدر کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے پر بالکل رضامند نہ تھا۔ میں نے ان سے صاف انکار کر دیا کہ میں ابھی شادی ہرگز نہیں کروں گی، اور اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کی تو پھر خود ذمہ دار ہوں گے۔ والدہ دم بخود ہو گئیں۔ اب میں مسلسل اس تک دو میں لگ گئی کہ کس طرح سے حیدر تک اپنے دل کا احوال پہنچاؤں۔ کبھی سوچتی کہ گاؤں کی کسی لڑکی کو اعتماد میں لے کر اس کی کوٹھی بیچوں، اور پھر سوچتی کیا پتہ وہ یہاں موجود ہی نہ ہو، اور اگر کسی اور کو پتہ چل گیا تو مفت میں بدنام ہو جاؤں گی۔ خود اب میں گھر سے باہر نکل نہیں سکتی تھی کہ اب کالج کا بہانہ نہ رہا تھا۔ غرض ایسی کئی ترکیبیں جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، مگر سب ہی فیل معلوم ہوتی۔ اب میں دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ ایک بار حیدر مجھے نظر آ جائے تو میں اس کو اپنے دل کا حال بیان کر سکوں۔ ان دنوں کی بے چینی میں بیان نہیں کر سکتی۔ والدین کا مسلسل شادی کے لیے اصرار، اور دوسری طرف
جو میرے دل میں بس چکا تھا وہ میرے دل کی کیفیت سے بھی واقف نہ تھا۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک روز عائشہ ہمارے گھر آ گئی۔ وہ اب ایم اے پارٹ 1 میں تھی، جبکہ میں بی اے میں فیل ہونے کے بعد گھر بیٹھ چکی تھی۔ عائشہ بہت افسردہ تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میرے بابا میری شادی کر رہے ہیں، دیکھو تو صبیحہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ جو زمانے بھر کو سمجھاتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، مجھے اب ماسٹرز بھی مکمل نہیں کرنے دے رہے اور شادی کی تاریخ رکھ دی ہے۔ میں خوشی سے کہنے لگی پھر تو مبارک ہو۔ وہ کہنے لگی نہیں صبیحہ، میں خوش نہیں ہوں۔ میں نے آگے سے کہا کہ پھر تم شادی سے انکار کر دو۔ وہ کہنے لگی مگر بابا نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں کہ لڑکا بہت اچھا ہے، بیرون ملک میں اس کی بہت اچھی جاب ہے، اب وہ پاکستان آیا ہوا ہے، اس لیے شادی کر کے ہی جانا چاہتا ہے تاکہ بیوی کو لے جانے میں آسانی ہو۔ میں نے پوچھا تو انکل پڑھائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پڑھائی بعد میں ہو جائے گی، پہلے شادی ضروری ہے۔ بہت اچھا رشتہ ملا ہے، ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ کس سے کر رہے ہیں وہ تمہاری شادی؟ اس سوال پر وہ جھنجھلا کر بولی مجھے نہیں معلوم، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ کس سے کر رہے ہیں، اور جس سے بھی کر رہے ہیں میں نے اسے دیکھا تھوڑی ہے، ہمارے جاننے والے نہیں ہیں، کوئی غیر لوگ ہی ہیں۔ میں کہنے لگی یہ کیا معمہ ہے؟ کیا انکل کا دماغ پلٹ گیا ہے یا پھر ان کو کیا ہو گیا ہے؟ رشتہ کر لیں مگر شادی تمہاری پڑھائی کے بعد کر لیں۔ پھر میں کہنے لگی ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہی ہو، آخر انہوں نے کچھ نہ کچھ سوچ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی شاید، ہو سکتا ہے۔ 2 ہفتے بعد صبیحہ کی شادی تھی۔ وہ مجھے خود آ کر شادی کا پیغام دے گئی اور کہا کہ تم 3 دن ہمارے گھر ہی رہو گی، انکل آنٹی سے اجازت لے لینا، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، تم شادی میں میرے ساتھ ساتھ رہو گی۔ میں نے پیار سے کہا اچھا بابا، اور پھر وہ میرے گلے لگ گئی۔ میں نے شادی کی خوب تیاری کی۔ ہم کالج میں اکثر اکٹھی بیٹھی باتیں کرتی تھیں کہ میں تمہاری شادی پہ ایسے کپڑے پہنوں گی، ویسے کروں گی، تمہاری شادی پر تو میں سارے ارمان نکالوں گی۔ اور اب میری سب سے پیاری دوست کی شادی تھی، اس لیے میں بھی اپنے خوب ارمان پورے کرنا چاہتی تھی۔ میری کوئی بہن نہ تھی، اس لیے عائشہ ہی میری بہن بنی ہوئی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی میں تمہاری دوست ہی نہیں بہن بھی ہوں۔ میں نے امی کے ساتھ شہر جا کر نئے کپڑے خریدے، 2 دن پہلے ہی اپنے کپڑے وغیرہ استری کر لیے تاکہ کوئی لائٹ وغیرہ جانے کا مسئلہ نہ رہے۔ جس روز عائشہ کی شادی تھی وہ دلہن بنی بیٹھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میں خوب سج سنور کر اس کی رخصتی میں گئی، اور کیوں نہ جاتی، آخر تو وہ میری بچپن کی دوست، میری عزیز جان تھی۔ وہ سرخ جوڑا پہنے زیورات میں لدی مسکرا رہی تھی، اور میں بھی اسے مسکراتے دیکھ کر دعا کر رہی تھی کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی سدا ہنستی مسکراتی رہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ اتنے میں شور ہوا کہ بارات آ گئی۔ میں بھی دوسری لڑکیوں کے ہمراہ پھولوں کی پلیٹ لیے بارات کے سواگت کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی میری نظر دلہے پر پڑی میری ساری خوشی پھیکی پڑ گئی، میرے جسم سے جیسے جان نکل چکی تھی۔ عائشہ کا دلہا بہت خوبصورت لگ رہا تھا، مگر وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تعاقب کرنے والا نوجوان حیدر تھا۔ گویا عائشہ کی شادی زمیندار اللہ داد کے بیٹے حیدر سے ہوئی تھی۔ وہ دلہا بنا پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا، اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ کتنا خوش ہے۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چل کر اس کمرے میں آ گئی جہاں عائشہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں اب اسے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کے دل کی خوشی مدھم مسکراہٹ کے پس پردہ جھلک رہی تھی، لیکن میرا دل اب رو رہا تھا۔
وہ جب مجھے دیکھ کر مسکراتی تو مجبوراً مسکراہٹ میری لبوں پر آتی اور پھر لوٹ جاتی تھی۔ بڑی مشکلوں سے خود پر قابو پایا تھا۔ حیدر نے خود اپنے ماں باپ کو عائشہ سے شادی کے لیے مجبور کیا تھا۔ زمیندار الایار نے، کہ جس کو بیٹے کی خوشی ہر حال میں عزیز تھی، انہوں نے عائشہ کے لیے اپنے صاحبزادے حیدر کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ سر میں گھی پڑ جانے سے سر نہیں جلتا، لیکن کڑوے تیل کی مالش سے جلتا ہے، اور یہ رشتہ تو گھی شکر جیسا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اتنے اچھے رشتے کو کیوں گنواتے بھلا، جبکہ ان کی بیٹی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا جا رہی تھی، اور وہ بھی اتنی امیر کبیر گھرانے کی بہو بن کر۔ حیدر تعلیم مکمل کرنے کے بعد کینیڈا چلا گیا تھا، جہاں اسے بہت اچھی جاب مل گئی، اور 6 ماہ بعد ہی اس نے گھر آ کر اپنے والدین کو عائشہ کے رشتے کے لیے کہا تھا۔ اس نے عائشہ کو اسی روز پسند کر لیا تھا جب اسے گرنے کے بعد گڑھے سے نکالا تھا۔ واقعی عائشہ تھی بھی بہت خوبصورت، نرم و نازک سی، بالکل حور شمائل۔ پھر وہ کیوں نہ اسے پسند کرتا؟ وہ خود بھی تو بے حد خوبصورت تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے والدین پر دباؤ ڈالا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب ہی کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ زمیندار الایار صاحب بھی مان گئے، کیونکہ عائشہ کے والد کی نیک نامی اور اچھی شہرت تو سارے علاقے میں مشہور تھی۔ ان کو سمدھی بنانے میں انہیں کوئی آڑ نہ تھی۔ بے شک مالی اعتبار سے دونوں گھرانوں میں فرق ضرور موجود تھا، کیونکہ الایار بہت دولت مند زمیندار تھا، جبکہ ہیڈ ماسٹر صاحب کی تو تنخواہ ہی پر گزارا تھا۔ لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب کا شمار بھی علاقے کے بہت عزت دار اور ایماندار لوگوں میں ہوتا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بھی خوشی خوشی یہ رشتہ قبول کر لیا کہ ایسے رشتے روز روز نہیں ملتے، اور پھر کچھ ہی دنوں میں شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ اب میں اداس دل کے ساتھ دلہن بنی عائشہ کے پاس بیٹھی تھی۔ اچانک ہی اس نے میری جانب گہری نظروں سے دیکھا، اور پھر حیرت سے بولی، صبیحہ، تم اداس کیوں ہو؟ کیا میری شادی سے تم کو خوشی نہیں ہو رہی؟ میں نے بوجھل دل کے ساتھ کہا، خوشی تو بہت ہے، مگر صدمہ بھی ہے، اور میں کیوں نہ ہوں اداس؟ تمہارے جدا ہو جانے کا دکھ بھی تو ابھی سہنا ہے۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے سوا میری کوئی ساتھی ہے اور نہ کوئی اور دوست۔ میری تو بہن بھی تم ہی تھی۔ تمہارے بعد میں کس قدر تنہا ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی، اس قدر شدت سے جیسے اس کے بعد رونے کی گھڑی پھر نہ آئے گی۔ وہ مجھے تسلی دے رہی تھی، مجھے پیار کر رہی تھی، لیکن میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ دل آج کیوں اداس تھا؟ کیا عائشہ سے بچھڑ جانے کی وجہ سے؟ نہیں، سہیلیوں نے تو بچھڑ جانا ہوتا ہی ہے، ایسے میں دلہن تو ضرور ہوتی ہے، مگر دوست تو اسے تسلی دیتی ہے۔ مگر یہاں یہ معاملہ ہرگز نہ تھا۔ مجھے عائشہ کے بچھڑنے کا دکھ نہ تھا، میرے رونے کی وجہ تو کچھ اور تھی۔ میرے خوابوں کا شہزادہ حیدر آج کسی اور کا ہونے جا رہا تھا، وہ جو دن رات، صبح شام، ہر لمحہ، ہر پل میرے ساتھ رہتا تھا، میرے خیالوں میں مہکتے پھولوں کی طرح، میرے خوابوں میں چمکتے چاند کی مانند۔ وہ میری روح کی تازگی اور میرے دل کا سنگھار، میری تو وہ زندگی تھا۔ دن رات جس کے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ ایک بار اسے مجھ سے ملا دے، اے میرے رب، بس ایک بار روبرو ہو کر اسے دیکھ لوں، اس سے بات کر لوں۔ میری دعا تو قبول ہو گئی، مگر کس روپ میں قبول ہوئی؟ وہ روبرو آیا بھی تو دلہا کے روپ میں، لیکن یہ میرا نہیں، کسی اور کا دلہا بن کر آیا تھا، میری جان سے پیاری دوست عائشہ کا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب اندر آئے اور نکاح ہو گیا۔ میرے دل پر جیسے قیامت بیت رہی تھی۔ عائشہ اور حیدر کی جوڑی واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، وہ دونوں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ عائشہ کی والدہ نے مجھ سے کہا، صبیحہ، دودھ پلائی تم نے کرنی ہے۔ عائشہ نے مجھ سے کہا تھا
کہ میری دودھ پلائی سبیحہ ہی کرے گی، مگر مجھ میں اب مزید وہاں ٹھہرنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ حالانکہ میں تو 3 دن عائشہ کے گھر میں ہی ٹھہرنے کے لیے آئی تھی، مگر مجھ سے اب اپنی دوست کی رخصتی تک بھی نہیں رکا جا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا دل چھلک نہ جائے اور میں اپنے دل پر قابو کھو کر یہاں سب کے سامنے ہی رونا اور چیخنا شروع کر دوں۔ میں شادی کی باقی رسومات دیکھنے سے پہلے ہی آنٹی سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے امی کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آ کر دیر تک کمرے میں بیٹھی روتی رہی، حالانکہ حیدر نے مجھ سے کوئی عہد و پیمان نہ کیا تھا اور نہ ہی اس نے مجھ سے کبھی اظہار محبت کیا تھا، یہاں تک کہ وہ تو میرے دل کی کیفیت سے بھی واقف نہ تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل اس قدر رو رہا تھا۔ میں وہاں رہ کر کیسے دیکھ سکتی تھی وہ منظر جس نے تلوار بن کر میرے خوابوں کی سرزمین کو میری ارمانوں کے خون سے لہو